السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب کی روایات کے مطابق لوگ قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک قافلہ چلا جو اپنی منزلوں کو طے کرتا کرتا بصرہ کے قریب پہنچا۔ بصرہ چونکہ پہلا تجارتی مرکز تھا جہاں زیادہ دنوں قیام کرنا ہوتا تھا، اس لیے قافلہ والوں نے اپنے اونٹوں سے کود کود کر جلدی درختوں کے سائے کو گھیرنا شروع کر دیا اور اپنے اپنے بستر لگا کر سامان اتارنے کی فکر میں لگ گئے۔ حضور بڑے اطمینان سے نیچے تشریف لائے اور دیکھا کہ تمام درختوں کے سائے گھر چکے ہیں، صرف ایک خشک درخت کھڑا ہے جس میں ایک پتا بھی نہیں۔ آپ بلا تکلف اسی طرف چلے اور اس درخت کے نیچے چادر مبارک بچھا کر بیٹھ گئے۔ آپ کا بیٹھنا تھا کہ وہ درخت ترتب و شاداب ہو کر سایہ کر لیتا ہے۔ اس منظر کو نستورہ راہب، جس کی خانقاہ قریب ہی تھی، بالا خانہ پر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ گھر میں گیا اور ایک کتاب لے کر دوڑا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اپنی کتاب کے ورق گردانی کرتا ہے اور کبھی کتاب نور پر نظر ڈالتا ہے۔ آخر کار بلند آواز سے پکار اٹھا کہ اے قافلے والو، آنکھوں کے اندھو، تمہیں خبر ہے کہ یہ ذات شریف کون ہے؟ خدا کی قسم، میری کتاب میں صاف لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھ سکتا مگر صرف نبی بیٹھ سکتا ہے۔ میری کتاب میں جو نشانیاں اس نبی کی لکھی ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ یہ وہ نبی آخر الزماں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ میں انہی کے شوق زیارت میں ایک مدت سے کھڑا ہوں۔ الحمدللہ کہ آج کامیاب ہوا۔ کاش میری عمر عہد نبوت تک وفا کرتی کہ میں بھی آپ کا دین متعین اختیار کرتا۔ نستورہ راہب کا یہ دستور تھا کہ وہ ہمیشہ صبح کے وقت جب اسے خبر ہوئی کہ وہ نبی جس نے آنا تھا اس دنیا میں اس کی پیدائش ہو چکی ہے، تو وہ صبح اٹھتا اور اٹھ کے اپنے گھر سے نکلتا اور اپنے باغ کے ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا اور ہمیشہ اس کی نظریں مکہ کی طرف رہتیں۔ وہ ہمیشہ منتظر تھا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نبی ایک دن یہاں سے ضرور گزریں گے۔ وہ اللہ کے آخری نبی کے انتظار میں صبح کے وقت درخت پہ چڑھتا، رات کے وقت درخت پہ سے نیچے اتر آتا۔ اس کے عشق کا یہ عالم تھا کہ آپ کو دیکھنے کی غرض سے وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا، بس صرف آپ کے آنے کا منتظر رہتا۔ اس کی آنکھیں تو آج ٹھنڈی ہو گئیں، وہ تو آج خوشی سے جھوم اٹھا کہ اس کا انتظار آج ختم ہوا جاتا ہے۔ ایسے ہی میسرہ نے جب شور سن کر نظر اٹھائی تو حضور کے قریب نستورہ راہب کو کھڑا دیکھا۔ گمان ہوا کہ یہ حضور پر کچھ ناراض ہو رہا ہے۔ میسرہ غلام نے تلوار کھینچی اور خزیمہ کو، جو بی بی خدیجہ کے بھانجے تھے، انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ خزیمہ کو بھی یہی گمان ہوا جو میسرہ کو ہوا تھا، انہوں نے بھی تلوار ہاتھ میں لے لی۔ حضور نے جب ان دونوں کو غصہ میں آتے دیکھا تو اشارے سے ضبط کی تلقین فرمائی۔ ان دونوں نے تلواریں نیام میں ڈال لیں اور کان اس کی گفتگو پر لگائے۔ جب بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو حضور کی تعریف کر رہا ہے تو ادب سے دست بستہ ہو کر سننے لگے۔ اس طرف نستورہ کی پشت تھی۔ جب اس نے اپنا کلام ختم کیا تو ان کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ تم دونوں کا ذات شریف سے کیا تعلق ہے؟ ان دونوں نے بیک وقت کہا، ہم دونوں حضور کے غلام ہیں۔ نستورہ نے کہا، تمہارا قافلہ ملک شام جا رہا ہے، وہاں یہودی زیادہ ہیں، ان کو بھی نبی آخر الزماں کی ولادت کی خبر مل چکی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ان کا حلیہ لکھا ہوا ہے۔ جس طرح میں نے انہیں پہچان لیا اسی طرح وہ بھی پہچان لیں گے۔ یہودیوں کو ان کے عالموں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نبی یہودیوں کو فنا کر دینے والے ہیں، ان کا جانی دشمن بنا دیا ہے۔ اگر تم میرا کہا مانو تو ملک شام نہ جاؤ یا انہیں اپنے ہمراہ نہ لے جاؤ۔ میسرہ نے خزیمہ کی طرف اور خزیمہ نے میسرہ کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ مرحلہ ایسا نہیں تھا کہ آسانی سے طے ہو سکے۔
اصل مرکز تجارت شام ہی تھا، بغیر وہاں جائے کامیابی ناممکن تھی۔ مگر خزیمہ نے کہا، اے میسرا، سوچتے کیا ہو، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اب میں حضور کے ساتھ لے کر ملک شام نہیں جا سکتا، نہ تنہا چھوڑ سکتا ہوں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن بصرہ کے بازار میں سارے قافلے نے اپنا مال لگایا۔ خدا کی قدرت اور حضور کے قدوم مبارک کی برکت کہ ہر ایک کا مال اسی بازار میں فروخت ہو گیا، اور مال بھی زیادہ نفع سے فروخت ہوا، اور بی بی خدیجہ کے مال میں تو ہر سال سے گزشتہ سے 10 گنا منافع ہوا۔ جب قافلہ کا کل مال فروخت ہو گیا تو بصرہ کے بازار سے ان لوگوں نے اناج وغیرہ وہ چیزیں خریدیں جو مکہ میں لا کر فروخت کی جا سکیں۔ جب حضرت شام کے سفر سے واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ نے اس سفر کی مزدوری کے طور پر انہیں ایک اونٹ نذر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو گئے، اور حضرت خدیجہ بھی ان کے کام سے مطمئن ہو گئی، لہٰذا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار پھر سفر پر روانہ کر دیا۔